اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب المقدم الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا مل کے جشن والی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم الشان جشن کو جو بذات خود اتحاد بین المسلمین ہی نہیں بلکہ ہر طبقے کے درمیان صلح اور امن کا پیغام بن چکا ہے، ہر رنگ کا آدمی، ہر نسل کا آدمی، ہر فرقے کا آدمی، حتیٰ کہ غیر مسلم حضرات بھی عظمت مصطفیٰ کو منانے کی خاطر اس عظیم الشان بزم میں تشریف فرمائیں۔ میں قبلہ کعبہ مخدوم بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب کی اجازت سے آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم پیغمبر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تذکرہ کرنے کی جرات کسی انسان میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان چاہے بھی تو قرآن نہیں لکھ سکتا۔ اگر انسان چاہے بھی تو قرآن نہیں لکھ سکتا، اور مصطفیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا علی کی زبان ہونی چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی ہائے ہائے کی ذاکری مجھے آتی نہیں، سیدھی سادھی ذاکری ہے، ذکر آل محمد ہے، اندر خوشی ہو تو باہر ظاہر ہوتی ہے۔ جس کے بچے نے میٹرک کا امتحان ہی نہیں دیا وہ مٹھائیاں کیوں بانٹے؟ جس کے بچے نے امتحان ہی نہیں دیا وہ مٹھائیاں کھائے، ہاں جی ہاں لے پاتے نا، لیکن خوش ہو کے نہیں کھائے گا کیونکہ اس کا اس خوشی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ اس خوشی کا تعلق ہے ہر صاحب ایمان کے ساتھ۔ آپ اسلام کی کسی بھی تقریب میں شیعہ سنی کا فرق ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے پیغمبر کے آنے کا جشن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔
تو سامعین گرامی، یہ وہ خوشی ہے کہ آج کے دن دو موقع تاریخ میں ایسے ہیں کہ جب لوگوں نے کسی کو روتے ہوئے سنا. سوچو جاتا ہوں بھائی، تاریخ میں دو موقع ہیں ایسے جب نادیدنی شخصیت، نظر تو آئی نہیں، رونے کی آواز آئی. ویسے تین موقع ہیں لیکن میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر بس آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو دو موقع ہیں جب شیطان رویا اور چیخیں مار مار کے رویا. ایک اس دن جب حضور آئے تھے اور ایک اس دن جب علی کی مولائیت کا اعلان ہوا. اور میں اس مرحلے فکر پر اسلام جیسے کچھ نہیں ہوئی، اسلام آباد خیر ہے کتے پنڈی ہے کوئی باہر لے جو مارے سپیکر پورا انہوں نے کیا کر رہے ہو. دیکھیے اب یہ آپ اسلام کی بات ہونے دیں، اسلام آباد انشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اسلام کا مطلب ہے سلامتی اور ایمان کا مطلب ہے امن. اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے. اللہ کے لاکھوں نام ہو سکتے ہیں لیکن اس کا پہلا ٹائٹل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھی رحیم بھی. اور نبی کا تعارف ہے وما ارسلناک. سبحان اللہ، کیا بات ہے. خدا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. دیکھیے جب آپ حق کی حمایت کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر باطل چھا جائے گا. باطل تو بولے، حق کیوں نہ بولے. میں اپنے تمام سنی شیعہ مسلمانوں کی توجہ چاہتا ہوں، یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو میرا کوئی فکرہ قرآن کے خلاف لگے، اگر میرا کوئی فکرہ حدیث کے خلاف لگے، اس پہ آپ چپ رہیے، لیکن جو حق کی خاطر ہو اس کے لیے بولیے. ابھی تو آپ کے ہاں الیکشن ہوا ہے، لوگ ووٹوں کی خاطر اتنا بولتے ہیں کہ ووٹوں والے دن گلا بند ہو جاتا ہے. آپ تو پھر اسلام کے ماننے والے ہیں. حضور کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ جب خدا رحمان اور رحیم ہو اور رسول رحمت للعالمین ہو، یہ مولوی کو دہشت گرد بننے کی اجازت کس نے دے دی؟ انصاف سے آتا ہوں مولوی اور کہیے نہیں اور سبق نہیں ہم آگے آگے آپ آگے آگے بسم میری خواہش ہوتی ہے کہ علماء آگے بیٹھے. اسلام کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی. علماء کو پیچھے کر دیا گیا، بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والوں کو آگے کر دیا گیا. غلطیاں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، دہرانے کے لیے نہیں ہوتی. ایک غلطی ہو گئی پھر اسے بار 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 بندہ دہراتا ہے. ایک سجدے کی آمد میں صلوات پڑھ لے محمد و آل آپ محسوس نہیں کر کے یہ درود کول خانی والا ہے، جشن والا نہیں ہے. ایک مل کے باوالے بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ بات حضرات کو درود پر بھی اعتراض ہے جہالت کی وجہ سے. علم آ جائے تو اختلاف نہیں ہوتا. یہ جو بندے نہیں جانتے یہ جھگڑا کرتے ہیں. وہاں گئی
شیعوں کا درود اور ہے، ہمارا درود اور ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس میں بھیج رہے ہو وہ ذات تو ایک ہے، تو ایک ہے۔ بھئی چراغ جلاؤ گے تب بھی روشنی ہوگی، موم بتی جلاؤ گے تب بھی روشنی ہوگی۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ تیرے چراغ الگ ہو میرے چراغ الگ، مگر اجالے تو پھر بھی جدا نہیں ہوتے۔ چراغ کا کام ہے روشنی پھیلانا۔ ارے نہیں صاحب، آپ حضور کو سیدنا نہیں کہتے، آپ ڈائریکٹ پڑھ دیتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ڈائریکٹ محمد کہنا بے ادبی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی جہالت کی وجہ سے۔ کہنے کہ کیسے؟ میں نے کہا کلمہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر سیدنا کہے بغیر درود نہیں ہوتا، کلمہ بھی نہیں ہوگا۔ بیٹھ جو یار، یہ جذبہ خدمت اسلام۔ سامعین گرامی، جشن ہے، آپ ہنسیں گے بھی تو عبادت ہے۔ امام حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کی رات خوش ہو کے ہنسنا بھی عبادت ہے۔ آج اکلوتی عید نہیں، دوہری عید ہے۔ آج دو صادق آ رہے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کو ہنستا دیکھ کر 14 میں سے کسی ایک نے بھی ہنسنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، آپ ہنسنے لگے اور آپ کو ہنستا دیکھ کر کسی 14 میں سے کسی ایک نے خالی مسکراہٹ بھی بکھیر دی کہ ہماری خوشی پر ہنس رہا ہے۔ آؤ بسم اللہ، ملک صاحب آ جائیں، ملک حسن صاحب۔ امام حسین کے ماتمی کی آمد پہ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وحید۔ 2 مہینے 8 دن دنیا نے ہمیں روتے ہوئے دیکھا ہے، آج دنیا میں ہنستا ہوا بھی دیکھ لیں، تاکہ پتہ چلے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے، ہنسنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ نہ بے موقع روتے ہیں، نہ ہی بے موقع روتے ہیں، نہ ہی بے موقع ہنستے ہیں۔ تو سامعین گرامی، خدا رحمان اور رحیم، حضور رحمت للعالمین اور مولانا دہشت گرد، نبی رحمت بن کر آیا، مولوی غضب بن کر آیا۔ میں تقریر کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ حضرات پہلے سے ہی محبت اہل بیت میں سرشار ہو کر، مودت اہل بیت سے سرشار ہو کر سجا ہوا جشن، اللہ بانی جشن کی محنت کو قبول کرے اور ان کے بازوؤں کو مضبوط کرے، اور ماشاءاللہ مختار فورس نہایت مستعدی کے ساتھ یہاں پہ فرائض انجام دے رہی ہے، سیکورٹی کے فرائض۔ میں اس کو یہ دیکھوں یہاں پہ سجا ہوا، تقریر جیسے مرضی کر کے میں چلے جاؤں گا، اپنوں میں تقریر کر رہا ہوں، سب اپنے، لیکن اگر میں تقریر کرنے آؤں سامنے بندے پتھر لے کر بیٹھے ہوں، بر محمد و آل محمد سلام، یہ بات
وہاں پہ باہر کچھ حضرات کھڑے ہوئے ہیں جو اندر آنا ان کا ذرا تھوڑا سا آپ کی وجہ سے مانے ہیں. رستہ روک کے نماز بھی جائز نہیں ہوتی تو آپ ادھر آ تمام جشن میں شرکت کرنے والوں کو میری طرف سے جشن مبارک. یہاں جتنے دوست تشریف فرما ہوئے ہیں سارے کے سارے اس خوشی کے موقع پر مل کے ایک دوسرے کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں. اپیل کرتا ہوں کہ سارے دوست ایک دفعہ اٹھ جائیں اور تھوڑا ادھر آگے بڑھ جائیں تاکہ آنے والوں کو راستہ ملے. میری اپیل ہے پلیز ایک دفعہ جو اٹھ کے ذرا آگے آ جائیں گے تو کہ تاکہ باہر کھڑے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے اس جشن میں شامل ہو کر وہی ثواب حاصل کریں جو آپ کر رہے ہیں. اگر وہ باہر کھڑے ہیں تو یہ ذرا تھوڑی سی ہمیں بہت مہربانی جی بہت مہربانی. تھوڑا اور آگے اس طرف جتنا حال میں خالی پڑا ہے اور لوگ باہر کھڑے ہیں مہربانی جی تھوڑا اور آگے آ جائیں گے تاکہ ہوں جا آوے نا جی انہوں نے سفر کر کے پر لمبا بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل. ایک ایسی سلوات پڑھے ساتھ والے کو آواز نہ جائے مل کے بآواز بنا محمد و آل. پیغمبر وہ جو رحمت للعالمین یہ ٹائٹل ہے سرکار یہ تعارف ہے حضور کا. عالمین کے لیے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے عالمین کو اللہ کافی نہیں ورنہ رب العالمین ہوتا رحمت للعالمین نہ ہوتا. عالمین میں صرف اللہ الحمدللہ ہے رب العالمین اللہ عالمین کے رب ہے. تو اگر خدا اپنے تک عالمین کو محدود رکھتا تو بات ختم ہو جاتی پھر اللہ کافی تھا. ہر آیت عقیدہ نہیں ہوتی عوام کی خاطر. اللہ خیر من ہو آیت ہے عقیدہ بنا کے دکھاؤ شیطان کا فکر ہے قرآن کے اندر بھائی میں اس سے بہتر ہوں. صرف حضرت آدم کے لیے اس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. اپنے آپ کو آدم سے بہتر کہا لعنتی ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھے جب وہ لعنتی ہے تو جو محمد کے برابر سمجھے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فلسفہ منطق کا شاہ نشین نہیں بھائی نے باغ عوام ہے. آپ حضور جیسے ہیں تو آدم تو حضور جیسے نہیں ہیں. اگر بات ہے سمجھے کہ نہیں اگر کوئی کہے کہ میں حضور جیسا ہوں تو آدم تو حضور جیسے نہیں ہے. آپ حضور جیسے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھ رہے ہیں. اور جو اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھے تو جب خدا آدم کے دشمن کو معاف نہیں کرتا تو خاتم کے دشمن کو کیسے معاف کرے. رستہ رک دے شیخ صاحب. سلامت و آباد و شاد رکھے آل محمد ہمیشہ آپ کو آباد و شاد رکھے. یہ جتنے مسلمان ہیں خدا کی قسم اب ضرورت ہے کہ ہم آپس کے اندر حضور کے نام پہ اکٹھے ہوں. قرآن کی قسم ضرورت ہے جتنی اب ضرورت ہے اتنی کبھی ضرورت ہی نہیں. اب امریکہ کا صدر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابراہیم کے ماننے والے اکٹھے ہو جائیں. وہ یہودی اور عیسائیوں کو اکٹھا تو وہ
یہودی اور وہ عیسائی وہ ابراہیم کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم حضور کے نام پر اکٹھے ہوں. یہ فکرہ نہیں ہے، واقعاً فکر ہے. اب اس کے اندر ضرورت ہے کہ حقیقی مقام مصطفیٰ کو سمجھا جائے. اب وہ دور چلے گئے جب آپ عوام کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے لے کر چلے گئے. اب نوجوان سوال کرتے ہیں، تحقیق کی بات ہوتی ہے. ادھر سے کوئی بات غلط کی جاتی رہی ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے. ادھر سے کوئی بات کوئی غلط کرتا ہے، کیوں عیسائیوں کو خوش کیا جائے، کیوں یہودیوں کو خوش کیا جائے، کیوں منافقوں کو خوش کیا جائے. منافق تو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. وہ تو گھات میں ہے ایمان کی کہ کیسے مومن کو اغوا کرے. عجیب ہے شیطان، نہایت کمینہ بھی چھوٹا لفظ ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بھیج دے. اللہ کی قسم ادب نہیں، ادب کا شہ پارا ہے. مولوی ابلیس کو بھی صرف بھیج نہ دے، وہ جو ساروں کو ورگلاتا ہے. مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بھیج دے. اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں. اس کی خوشبختی کہو. آج تک ملنگ بن کر نہیں آیا شیطان. یہ آتا ہے صراط مستقیم کو بھٹکانے کے لیے. کمینہ خدا سے کہہ کے آیا اور طریقہ واردات بھی بتا کر آیا کہ کیسے معلوم ہو. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ کر. کدھر سے نکلیں گے آپ؟ آگے بھاگیں گے تو کھڑا ہوا ہے، پیچھے جائیں گے تو کھڑا ہوا ہے، ادھر بھاگیں گے تو کھڑا ہوا ہے، ادھر بھاگیں گے تو کھڑا ہوا. تو جب چاروں کنارے ہی شیطان نے قبضے میں لے لیا تو بیچارہ مسلمان کیا کرے. لیکن اس کی بے غیرتی دیکھی آپ نے. ہم نے تو شیطان کو کبھی کہا ہی کچھ نہیں، بلکہ ہم تو اس سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش میں لگے رہے کہ تو خوش رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے حج کے موقع پہ رش کی بھیڑ ہوئی، آگے آگے ہمارے ایک حاجی تھا، اس کا ساتھ بند ہو گیا. اسے پہلے اللہ میاں کو بخارا تو نہ نکل سکتا، پھر شیطان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے تو ہی مجھے نکال دے. بے خدا کی نافرمانی شیطان سے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں توڑ دے. حضور کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا شیطان کے ساتھ تعاون نہیں تو اور کیا. اہل بیت سے دشمنی کرنا شیطان کے ساتھ تعاون نہیں تو اور کیا. ضلع و اعضاء کی مخالفت کرنا شیطان کے ساتھ تعاون نہیں تو اور کیا. مسجد ویران اور سینما اور ڈیسینٹینو اور رات بندہ وہی ووٹ ڈالے کہ شیطان کے ووٹ زیادہ ہیں یا رحمان کے ووٹ زیادہ ہیں. سامعین گرامی، میں نے اسی تناظر میں یہ فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. بندہ کہے چاروں طرف سے تو حملے کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، نکلے کہاں سے؟ خدا کی قسم سوال ہو گیا معصوم سے. اور امام جو ہوتا ہے وہ کردار محمد کا تسلسل ہوتا ہے. کردار مصطفیٰ کا تسلسل. امام سے پوچھا جا رہا ہے مولا آگے سے نکلے، پیچھے سے نکلے، دائیں سے نکلے، جدھر جائے کم وقت کھڑا ہے نکلے کہاں سے؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا اس نے تو خالی 4 سمتوں پر قبضہ کیا ہے اور اللہ نے سمتیں 6 بنائی ہے. وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. سجدے میں سر جھکاؤ گے تب
بدلے توحید نے. لوگ پگڑیاں تبدیل کرتے، آل محمد نے اس سے رضائیں تبدیل کی. تیری رضا ہماری، ہماری رضا تیری. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. فرمایا سجدے میں سر جھکا دو بچ جاؤ گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو بچ جاؤ گے. شیطان برگلاتا ہے. شیطان ہے ایک برگلاتا ہر جگہ. اس پر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ 40 جگہ کیسے پہنچ جائے گا. اگر ایک وقت میں 40 لوگ ملک صاحب کہیں گے ہمیں شیطان نے برگلا دیا، کسی مولوی صاحب کو کوئی اعتراض. جی بالکل بالکل. مولا علی چلے جائے 40 جگہ تو پھر 1000 جگہ پہ ماں مر جاتی. اس کی زندگی کبھی قائل کہ زندہ ہے. اصل میں جو چکر ہے وہ رو پڑا جیسے حضور آئے. اب میں 12-17 کے چکر میں نہیں پڑوں کہ 12 کو آئے کہ 17 کو. دعوت فکر ضرور ہے کہ تاریخ وہی ٹھیک ہوگی جو گھر والوں نے بتائی. کیونکہ جب حضور آئے تھے اس وقت تو کسی راوی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. کم از کم اس معاملے میں تو گھر والوں پر اعتبار کرو. کسی کا بچہ پیدا ہو، والد صاحب سے میرے تعلقات ٹھیک نہ ہو، لڑائی ہو، میں کیک لوں کاٹ دوں اور جھولے کے بعد کھڑے ہو کے بچے کو مبارک. اور جس کے گھر آیا اس سے بول چالی. عید میلاد النبی منانے کا پہلا اصول یہی ہے، ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. ایک دو بندے چپ ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے نہ کرو یہ نہیں بولتا. سلامت و آباد آل محمد آپ کو سلامت و آباد. سامعین کرام قدر، ابو طالب سے تعلقات کا ٹھیک ہونا عید میلاد النبی منانے کی شرط اول ہے. کسے مبارک دو. وقت نے ایک دفعہ یاوری کی، میں 3 شعبان کو پہنچ گیا کربلا. میں نے کہا بڑا رش ہوگا، بڑا رش ہوگا. میں ڈر کے مارے کاغذات سب چیزیں اٹھا کے وہ ہوٹل میں رکھ کے چلا گیا. آگے بات وسیف شاہ جی میں جاؤں تو بندہ ہی کوئی نہ، بالکل خالی. آپ بہت زیادہ ہیں، ان سے بھی کم. میں نے کہا 3 شعبان کربلا روضہ امام حسین. مجمع کیوں نہیں؟ تو نے کہا مجمع یہاں نہیں ہے، سارے نجف گئے ہوئے. جسے بات سمجھ آئے گی وہ اپنی زبان کو. سارے کے سارے نجف گئے ہوئے ہیں کیونکہ حسین کے آنے کی مبارک حسین کو نہیں دی جائے گی، علی کو دی جائے گی. حضور کی مبارک بادی میں راگ بنے گا. جس کی جھولی میں خدا نے مصطفیٰ کو بھیجا. پھر اختلاف ہو گیا، کہیں گے نہیں صاحب حضرت ابو طالب نے تو نہیں پالا تھا، کفیل محمد ابو طالب تو نہیں تھے. پھر کون تھا؟ دائی حلیمہ تھی. ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تاریخ ہوتی ہے، نہ جھگڑا نہ فساد. تاریخ کا کام یہ ہوتا ہے، تاریخ کا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا. تاریخ سنی نہیں ہوتی، تاریخ شیعہ نہیں ہوتی. ایک واقعہ ہے، آپ نے سن لیا، اب اسے عقل کی کسوٹی پہ تول کے دیکھ لیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. پھر کون تھی دائی حلیمہ؟ کہا وہ بچے پالتی تھی. بہت اچھے. کس چیز پہ لینے آئی تھی؟ کہا اونٹنی پہ. اونٹنی موٹی تازی تھی؟ کہا نہیں وہ بالکل پتلی تھی اور اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی اور وہ سب سے سست تھی اور رفتار میں سب سے پیچھے رہتی تھی.
बिल्कुल ठीक हो गया। फिर क्या हुआ? कहा उसके घर में खजूरें भी थी लेकिन उन पर फल नहीं उगते थे, और उनके घर में बकरियां भी थी, दूध उनका खुश्क था। इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की खातिर कुछ और चीजें भी खुश्क थी, उन्हें मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन खाली मैं इतना खर्च करना चाहता हूँ क्योंकि अगर डूबना हो तो किनारा नहीं देखा जाता। लिहाजा सामईन गिरामी कादिर बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन खुद मुअर्रिखीन ने लिखा, मैं वो फिक्रे पढ़ूंगा कि जो अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए वो अपनी दरसी किताबों के अंदर, हुकूमत पंजाब के निसाब के अंदर भी जाके पढ़ना चाहेंगे तो वो फिक्रे उनको साबित हो जाएंगे। बाद में लिखने लगे कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताई हलीमा के हैंड ओवर किए गए, उनके हवाले किए गए कि ले जाइए आप पालिए, तो फिर खुद मुअर्रिख ने लिखा, जैसे ही हुजूर ऊँटनी पर बैठे, ऊँटनी मोटी हो गई, दरख्त में खजूरें लग गई, बकरियों के थनों में दूध आ गया। भाई मैं मुसलमानों के आगे हाथ जोड़कर ईद मिलाद नबी के मुकद्दस महीने में हुजूर के नाम पे पूछता हूँ, भाई जब आपने खुद लिखा कि पहले ऊँटनी कमजोर थी, हुजूर आए तो मोटी हो गई, पहले दरख्त खुश थे, हुजूर आए तो खजूरें लगी, पहले बकरियों के थनों में दूध न था, हुजूर आए तो दूध जारी हुआ। अब मुसलमान हो तो सर पे कुरान रख के फैसला तो करो, ये हलीमा ने हुजूर को पाला था या हुजूर ने हलीमा को पाला? इतनी ताकत आप ही लगाए। मुसलमान नहीं हो, लाजिम है हुजूर की इज्जत और अजमत को समझो। खबरदार अपनी आवाज़ें मेरे नबी से बुलंद न करना। पता है इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की खातिर उन बदतमीजों के नाम नहीं बताता जो हुजूर के सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं। आप उनको छोड़ दीजिए, आप आयत पर तवज्जो कर लीजिए कि ऊंचा नहीं बोले, बस खत्म। मान जाए मुसलमान हुजूर से ऊंचा नहीं बोलना, खत्म, झगड़े ही कोई नहीं फंसा। इतना अमल कायम हो जाएगा जिसकी इंतहाई में कोई भी अगर हुजूर से ऊंचा बोलेगा मोमिन नहीं रहेगा। लिखवा लो मौलवियों से कि जो हुजूर से ऊंचा बोलेगा वो मोमिन नहीं है, खत्म। आपसे तो मैं मुखातिब ही नहीं, आपने ऐसे जानते थे। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहता हूं। भाई आयत है कुरान मजीद की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। कुरान मजीद में है ना कि अपनी आवाजों को हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाजों से बुलंद न करो, करोगे तो मोमिन नहीं रहोगे, आमाल हब्त हो जाए। जो चुप है उन्हें हब्त का मतलब नहीं पता, ज़ब्त और होता है, हब्त और होता है। सोना नाजायज पकड़ा जाए, आप इसकी तह में न जाइएगा कि होता है कि नहीं होता, मैं आपको कानून बता रहा हूं। अगर नाजायज सोना पकड़ा जाए तो वो जब्त होता है, चार्ज पकड़ी जाए तो हब्त होती है। ये मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे जो अज़मत मुस्तफा में बुलंद हो रहे हैं। जो रसूल से ऊंची आवाज में बोलेगा अमाल हब्द हो जाएंगे। अब जरा कुरान सर पे रख के बताओ, जो नमाज पढ़ाए उसकी आवाज ऊंची होती है कि आहिस्ता होती है? अगर कोई नमाज पढ़ाए उसकी आवाज ऊंची होगी कि आहिस्ता? ऊंची होगी। तो अब अगर कोई रसूल के आगे खड़ा हो जाए नमाज पढ़ाने,
امتحان بتیاں بجھا کے کیا کرتا میں دیکھو کوئی گیا تو نہیں دو شعروں سے فائدہ اٹھاتا ہوں وہاں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی چھوڑ دو مخالفت صحابہ کرام چاہے لگو جو صحابہ کا دشمن اور مخالف ہے بدبخت ہے وہ جو صحابہ کرام کا مخالف ہے حضور کی تربیت پر اعتراض کرتا ہے وہ انسان جو صحابہ کرام کی عیب تلاش کرتا ہے کتی سے کھینچ لو اس زبان کو جو کمینی زبان دنیا کے کسی بھی ممبر پر کہتی ہو کہ جی حضور کو میدان جنگ میں صحابہ چھوڑ کر بھاگ گئے اللہ لعنت کرے ایسا عقیدہ رکھنے والے پر حضور کو صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے منافق چھوڑ کر بھاگتے تھے وہ صحابہ نہیں مطمئن نہ ہو اسے رسول کی قسم اس کی زبان بھی چپ رہے لیکن جو میرے اس فکرے کے ساتھ متفق ہے وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ کمبر مزاج بن کے بھوسر طبیعت بن کے بہلول شریعت بن کے کلندر طبیعت بن کے دونوں بازو بلند کر کے جس کا ایمان ہے علی اختیارات کا مالک ہے برادر رسول ہے عزت تقسیم کرتا ہے ولایت تکوینیہ کا مالک ہے دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ پورے 5 مرتبہ مل کر زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا 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 عظمت رسول پر اکٹھے ہو جاؤ عزت رسول پر اکٹھے ہو بس یہی فیصلہ کرو کہ ہم پیغمبر کی عزت کریں بس ختم احترام رسالت اس کے علاوہ کچھ نہیں میں رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے باقی جو وفادار رسول ہے اس کی غلامی اختیار کرو اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عید کی رات ہے تو ہاتھ اٹھائیے میں مباہلے کا ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں وہ بندہ شامل نہیں ہے جو بعد میں بھی متفق نہ ہو عام معافی ہے لیکن جو متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے خدایا غرق کر اس ملعون کو جو صحابہ کو برا کہتا ہے لعنت کر اس ملعون پر جو برے کو صحابی کہتا ہے یہ کوئی جھگڑا نہیں یہ جاہلوں کی پھیلائی ہوئی جہالت جہالت کے پیچھے نہ جاؤ علم کے پیچھے عقل کو استعمال کرو آپ واہ واہ کر رہے ہیں میں پڑھے جا رہا ہوں آپ کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے ہیں تو میں کتنی دیر تقریر کرتا ہوں کہ جب میں آؤں 5 منٹ بڑا اتنا حوصلہ تو میرے پاس نہیں کہ میں اعوذ باللہ تو پتھر آ گئے پتھر والا پاس کرے 10 بچے تالیاں بجانا شروع کرے پاگل 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 1 منٹ نہیں گزرے گا ممبر چھوڑ
اور بانیوں سے کہوں گا یہ کیا سمجھ میں اس کے سامنے مجھے تقریر کے لیے اٹھا. خدا کی قسم میرے نبی کو وہی بدتمیز مجمع ملا. اب فکرہ کہوں گا جس کا دل کہے وہ میرے ساتھ بولے. پڑھے لکھوں سے تقریر کر کے واہ واہ کرانے کو خطابت کہتے ہیں, ویسیوں کو کلمہ پڑھانے کو رسالت کہتے ہیں. سلامت اس نے ویسیوں کو انسان بنا دیا, ویسیوں کو. ویسیوں کو انسان بنایا. اتنی محنت کی میرے نبی نے 13 سال تک پڑھایا, پھر بھی 300 والی اونٹنی انہوں نے 900 کی ہی بیچی. کہ محنت جاری رکھی, مایوس نہیں ہوا, سب سے پہلے بن کے سب سے آخر میں آیا. کیا حکمت ہے, بنا پہلے آیا آخر میں, بنا اس وقت جب آدم بھی نہیں تھے. بعض ذہنوں میں خناس ہے, خناس ہے. اور ظاہر ہے کہ ابلیس جب دلیل دماغ میں بٹھا دے پھر بندہ آسانی سے نہیں سمجھتے. یعنی کانٹے شیطان کھڑا ہوئے. جی جیو ابھی ڈنڈا جا گئے جی بڑا خطرناک مسئلہ ہے, خدا کی قسم اسے آپ عام معاملہ نہ سمجھیں, بڑا خطرناک ہے. جی نہیں اس وقت یہ تھے ہی نہیں, عبداللہ کے بیٹے تھے. ان سے پوچھئے کہ آدم علیہ السلام کا حق المہر کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی نا, نہ ہوتی تو ہم کیسے ہوتے. اس میں تو دو رائے ہے ہی. پھر کوئی بندہ سوچ کے کبھی سوچ کے بتاؤں گا ہوئی تھی کہ نہیں. شادی ہوئی تھی نا حضرت آدم علیہ السلام کی جناب حوا علیہ السلام کے ساتھ. حق المہر کے بغیر نکاح درست نہیں. اللہ نے کہا آدم لاؤ حق المہر, مہر پیش کرو. آدم علیہ السلام پریشان کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا جب تک حق المہر نہیں دو گے حوا کو ہاتھ لگانا حرام ہے. جب تک حق المہر نہیں دو گے, اب بے شک آپ آہستہ داد بھی دینے میں راضی ہوں. پڑا جتنی داد مجھے چاہیے تھی اس سے اوقات سے زیادہ مجھے صدقہ سادات مل چکی ہے. اب میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ تھوڑی داد دیں گے تو پھر نہ داد دینے والوں کو سمجھ آئے گی. یہ آپ بڑی ضروری بات ہے. آپ کی خاموشی کو بھی میں رضامندی سمجھوں. شادی حال کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہونا چاہیے. باقی جو جشن منانے آدم حق المہر نہیں دو گے کہ مخدوم صاحب دعا خیرات میں جاؤ. جب تک حق المہر نہیں دو گے حوا کو ہاتھ لگانا حرام. جائیے ائمہ معصومین کی روایات علماء کرام کے ذریعے ہمارے پاس آئی. ہم اور جاہلوں میں سے نہیں ہیں جو علماء کا انکار کریں. علماء حق, مرجعیت, مجتہدین عظام جن کی محنت شائقہ سے علوم آل محمد ہم تک پہنچے. ورنہ ہمیں حلال حرام کی تمیز کس طرح سے ہو سکتی ہے, صحیح طریقے سے ہم کس طرح سے. اس لیے سامعین گرامی جائیے علماء سے پوچھئے کہ آدم کا حق المہر کیا تھا. اللہ نے کہا درود بھیج دے محمد و آل محمد. غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ بس کائنات سے سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل محمد پر درود تو تھا اور آل محمد کا وجود نہ تھا. سلامت و آباد و شاد. میں درود تھا تو وجود تھا.
جب درود موجود تھا وجود کیوں نہیں؟ پھر درود تو ہے تو وجود کیوں نہیں؟ نہیں صاحب وہ تو بشر تھے. آپ بشر ہیں تو آل محمد کا کیا قصور ہے؟ تلے ہوئے تو اس بات میں نہیں کہ ہمارے جیسے ہوں. اس میں آپ بشر ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں جی میرے بشر تھے. تو بشر کا میٹیریل کیا ہے؟ بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. جو بشر ہے یہ نطفے سے بنتا ہے. جو نطفے سے بنتا ہے وہ بشر. ساری دنیا کے علماء سے پوچھو عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ جو ہے یہ نہیں کہا. سارے مذاہب کے علماء کرام تشریف فرمائیں عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ وہ تو نطفے سے بنا ہی نہیں. تو جنہیں عیسیٰ کی تخلیق سمجھ میں نہ آئے جنہیں عیسیٰ کی تخلیق سمجھ میں نہ آئے انہیں فخر عیسیٰ کی تخلیق کیسے سمجھ میں آئے؟ نہیں جی وہ تو مٹی کا بنا ہوگا. تو اللہ جو فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا انزلنا هذا القرآن على جبل. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. توجہ چاہتا ہوں تمام بتا. میرا ایک کچا مکان تھا جس کی چھت ٹپک پڑی. دیواریں کچی تھی چھت کچی تھی. بارش آ گئی چھت ٹپک پڑی. میں نے کہا جی چھت بدلنی چاہیے. میں نے ٹھیکیدار بلا لیا. میں نے کہا اس پہ لینٹر ڈال دو لیکن دیواروں کو کچھ نہ کرنا. کیونکہ یہ بزرگوں کی نشانی. میں دیکھتا رہوں گا ان کی یاد آتی رہے گی. بولے پھر وہ نشانی بھی رہنے دیں. ایک نشانی ان میں سے رہ نہیں سکتی. ایک آئے گی تو دوسری کو جانا پڑے گا کیونکہ کچی دیواروں میں طاقت نہیں کہ RCC کا فوج اٹھا سکیں. اتنی طاقت اللہ نے قرآن کو دی کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. کائنات سے سوال ہے کہ قرآن کا بوجھ پہاڑ تو اٹھا نہیں سکتے. محمد مٹی کا تھا تو قرآن اس پہ اترا جائے. اللہ آپ کو سلامت و آباد شاہ. تشریف لے آئے. میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. سامعین گرامی قدر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نہایت توجہ سے. اگر حضور مٹی کے تھے تو قرآن اترا کیسے؟ انہوں نے برداشت کیا کیسے؟ ایک ہوتی ہے ضرورت ایک ہوتی ہے پالیسی. نیرا بشر ہوتا تو پیغام ادھر سے نہیں لے سکتے. نیرا نور ہوتا تو یہاں نہیں آ سکتا. چمکتی ہوئی لائٹ آ جاتی گلیوں میں تو سب دیکھ کے ڈر کے کلمہ پڑھ لیتے. عقلوں کو استعمال کرنے کا موقع نہ ملتا. زبردستی دین منوانا نہیں. لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر ہے نہیں. زبردستی والی بات تو ہو نہیں سکتی. سمجھانا ہے آرام سے سمجھا. کئی حضرات کہتے ہیں علی کو سوچو نہیں علی کو مانو. سوچنے میں کسی نے پابندی لگائی؟ افلا یتدبرون القرآن. تم قرآن کے متعلق تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سوچنے سے وہ روکتا ہے جس کی جنس ناقص ہو. جس میزان میں تولو گے علی علی نظر آئے. جس میزان میں جا کر حیدر کرار کی عزت اور عظمت کو تولو گے علی ہر لحاظ سے
امتحان زیادہ ہوتا ہے. آپ ہمیں اندھیرے میں نہ رکھیے گا. سامعین گرامی قادر نہایت توجہ چاہتا ہوں. خدا بندے قدوس نے سبحان اللہ. اس نور ازل کو دیکھیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ میں جلدی سے بات ختم کر کے قبلہ کو منبر دے دوں اور بات بھی مکمل ہو جائے. یہ بجلی کی تار ہے, اس کے اندر بجلی ہے کہ نہیں؟ یہ چپ ہو, نہ ہوتی تو سپیکر چلتا کیسے؟ اور یہ دیکھ لے میرا کمال, مجھے کرنٹ نہیں لگتا. اور جو ہے یہ نہیں دیکھ لے, کوئی لگ رہا ہے یا تو مکر جائے اندر نہیں. آپ کہیں گے مولانا آپ کا کمال نہیں, اوپر ربڑ چڑھا ہوا. اگر اوپر ربڑ نہ ہوتا تو لگ پتا جاتا. اور جو ہے یہ نہیں ہے آپ, یہ کرنٹ کی تار جب اوپر چلے گی تو اس کے اوپر ربڑ نہیں ہوتا. نور جب اوپر ہوتا ہے تو بے نقاب ہوتا ہے. نور جب نیچے اترتا ہے تو فائدہ تب دیتا ہے جب اس کو کمر کے اندر چڑھا دیا جائے, کمر اس کے اوپر. خدا کی قسم اگر جا کے پوچھئے یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں ان سے پوچھے کہ کیا یہ راضی ہے کہ میں ٹرانسفارمر کے ساتھ سے بغیر ربڑ چڑھی ہوئی تار کو پکڑوں اور سیدھا سسٹم میں رکھ دوں, تو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا سسٹم چل کے راکھ ہو جائے گا. انسانیت نے چاہا کہ نور سے فائدہ اٹھائے, تو جب اس نے نور کو اوپر سے نیچے اتارا تو اس کے اوپر ربڑ کا کور چڑھا دیا تاکہ سپیکر بھی چلے, تاکہ روشنی بھی چلے, تاکہ یہ پنکھے بھی چلے, تاکہ ایئر کنڈیشنر بھی چلے. اللہ نے چاہا کہ دنیا نور محمد سے فائدہ اٹھائے, اس نے اس کے اوپر بشریت کا کور چڑھا دیا. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آتی ہو, جسے بات سمجھ میں نہ آتی ہو, نہ زبردستی ہے, نہ منت ہے, نہ تھانہ داری ہے. خدا کی قسم خدا نے چاہو کہ دنیا نور محمد سے فائدہ اٹھائے, اس نے بشریت کا کور چڑھا دیا. یہ کور چڑھا ہوا نہ ہوتا تو لوگ ہاتھ ملا کے صحابی کیسے بنتے, بیٹیاں دے کے رشتہ دار کیسے بنتے. سارے مل کر صلوات اللہ علیہ. سامعین گرامی کو بس اختتامی فکر عرض کرنے لگا. جیو جیو. یاد رکھیے ایک یعنی موضوعات تو کئی ہو سکتے ہیں, کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے جی بھائیوں کو سنانے کا جیو. لیکن وہ بالکل صورتحال وہی ہے. شہید محسن اقبال نے فرمایا تھا کہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی. ادھوری ملاقاتوں میں ضروری باتوں کو قبلہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ اختتامی بات کرتا ہوں. یہ تو مولا علی کو بڑا مانتے ہیں, حضور کو تو یہ مانتے ہی نہیں. سب سے بڑی غلط فہمی ہے. غلط فہمی وہی ہوتی ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر پیدا ہو. یہ بیچارے شیعہ مولا علی کو کم مانتے ہیں. ایک دو چپ ہیں وہی مانتے ہیں, باقی کہاں مانتے ہیں. اور ہے یہ مولا کا بھی کرم ہے, مجھے اندھیرے میں بھی بندے نظر آتے ہیں. شجر سب ہارتدن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں, علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اور علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. مسئلہ ہے کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. دنیا میں علی کے لیے بولو گے, قبر میں علی تمہارے لیے بول رہا ہے. جو دنیا میں علی کے لیے نہیں بولا بلکہ اس کے چہرے سے آثار نے بتا دیا کہ یہ اندر سے کچھ اور ہے, باہر سے کچھ اور ہے.
اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے. یہی تو منافق کی نشانی ہوتی ہے، اظہار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا. بس سامعین گرامی، قادر شیعوں نے علی کو نہیں مانا کیونکہ علی نے نہیں کہا تھا کہ میں مولا ہوں. بول کے کلو صاحب خان صاحب عالم محمد آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ بانی جاسر کی محنت کو قبول کرے. میں شوکت بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں، لیکن جہاں جہاں تو میری آواز جا رہی ہے، بھائی علی نے تو نہیں کہا تھا کہ میں مولا ہوں، پیغمبر نے کہا تھا کہ علی مولا ہے. پیغمبر نے کہا تھا کہ علی مولا ہے. قرآن مجید کی عزت کی قسم، بلا خوف تردید، بلا جبر اکراه، اپنی آزادانہ رضامندی سے ممبر رسول پر میلاد النبی کے اس عظیم و شان جشن میں ظہور صادقین کی شب کو ناصر عباس، سارے سادات عظام مومنین کرام کی موجودگی میں بالخصوص مخدوم بادشاہ نزاق الدین شاہ صاحب کی تائید سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھول میں نہ رہے. کسی کے دل میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی کو نکال دے، کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی کو نکال دے. آپ نے نبی اپنے مولوی سے سنا ہے، علی ہم سے سنا ہے، علی یہاں سے سنا، نبی وہاں سے سنا. ادھر والے نے علی بتایا، ادھر والے نے نبی بتایا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی. آؤ اس زبان سے شان مصطفیٰ سنو جیسے شان علی سنتے ہو. ہمارا ایمان ہے علی حاجت روا ہے، علی مشکل کشا ہے، علی نقطہ پا ہے، علی شاہ کل کفا ہے، علی مصدر حل عطا ہے، علی خدا کا بندہ ہے، علی مولود حرم ہے. علی نے پہلی آنکھ رسول کے ہاتھوں میں کھولی، پہلی غذا محمد کی زبان چوسی، پہلی گفتگو رسول کو قرآن سنایا. علی آدم کی توبہ قبول کراتا ہے، علی نوح کی کشتی پار لگاتا ہے، علی ابراہیم کی آنکھ گلزار بناتا ہے، علی موسیٰ سے کلام کرتا ہے، علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھاتا ہے، علی یوسف کو کنویں سے بچاتا ہے، علی بارشیں برساتا ہے، علی فصلیں اگاتا ہے، علی سورج ابھارتا ہے، علی چاند کو روشنی دیتا ہے. علی تقدیر کا مالک ہے، علی قضا کا مالک ہے، علی قادر کا مالک ہے، علی دارین کا مالک ہے، علی مشکل کشا کونین ہے، علی والد حسنین ہے، علی رضا کا مالک ہے، علی سراج السالکین ہے، علی جاسوب الدین ہے، علی حلال مشکلات ہے، علی امام المتقین ہے، علی خلیفۃ بلا فضل رسول ہے، علی نفس رسول ہے، علی نفس اللہ ہے، علی مقصد غایت ہے،